ابن جماع فرماتے ہیں کہ اللہ والوں میں سے ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا علم کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے سمجھ لو، اسحب الفقہاء والعلماء، جاؤ علماء اور فقہاء کی صحبت اختیار کرو، وتعلم منہم، ان سے سیکھو، وخذ من ادبہم فإن ذلک احب الی من کثیر من الحدیث، جاؤ اور ان کے ادب سے سیکھ کر آؤ، کیونکہ ادب مجھے کئی احادیث کے سیکھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور مقام پر اللہ والے نے اپنے بیٹے کو پھر بھیجا سلف صالحین میں سے، فرماتے ہیں یا بنیا لأن تعلم بابا من الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من العلم، فرماتے ہیں میرے بیٹے جاؤ، تیرا ایک باب صرف ادب میں سیکھنا 70 علم کے باب سیکھنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ میری بہنوں، بات یہ ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کو جو کچھ اللہ نے دیا وہ تو کرم تو اللہ کا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہے، مگر علم والا ادب کے بغیر کچھ نہیں۔ بات یہ ہے کہ میرے ایک شیخ تھے، شیخ اسد صاغر جی صاحب، مجھے فرمایا کہ شیخ حسن، میرے بھی ایک شیخ تھے، ان کا نام تھا شیخ القرآن شیخ الاسلام حسن حبن نکے، جو شام کے بہت بڑے شیخ تھے۔ فرماتے ہیں میرا عمل یہ تھا کہ میں 17 سال کا بچہ تھا، میں صبح میں سبزی منڈی جاتا تھا اور ان کی مرضی کی سبزیاں خرید کر لاتا تھا، اور تہجد سے پہلے ان کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، اور ادب کی وجہ سے دستک بھی نہیں دیتا تھا۔ سردیوں کی راتیں میں کھڑا رہتا تھا، جب وہ فجر کے لیے باہر تشریف لاتے تو دروازہ کھولتے، وہ خود ہی مجھے دیکھتے، مسکرا پڑتے اور مجھ سے لفافہ لے کے اندر چلے جاتے۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ میں ہوں آج اس ادب کی وجہ سے۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، یہ جو درس گاہیں ہیں یہ آپ کو ادب کے ساتھ علم سکھاتی ہیں۔ وہ علم کسی کام کا نہیں جو آپ کو بے ادب کر دے، بے مراد کر دے۔ وہ علم کسی کام کا نہیں جو آپ کو دنیا دار بنا دے۔ وہ علم کسی کام کا نہیں جو آپ کو اللہ والا یا اللہ والی نہ بنائے۔